اس بات سے تقریباً سبھی باخبر ہیں کہ عالمی سطح پر ہونے والی تمام سرگرمیوں کا مرکز جنوبی ایشیا ہے، جس میں جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل پاکستان سب سے اہم، اور پاکستان کی شمولیت کے بغیر کسی بھی معاملے میں فیصلہ سازی ممکن نہیں۔ پاکستان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں دنیا کی بڑی طاقتوں کے واضح مفادات موجود ہیں، اور یہ تین خطوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ خطے میں مشرق وسطیٰ اور خلیجی علاقہ، سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کو آپس میں ملاتا ہے۔ اہم خطوں کو ملانے والے راستے پاکستان سے گزرتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا اور ایران سے گیس کی پائپ لائن پاکستان سے گزرے گی۔ کراچی اور گوادر کی بندرگاہیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک رسائی میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے ممالک کے لیے روس اور ایران کی نسبت پاکستانی بندرگاہیں زیادہ موزوں ہیں۔ اسی طرح چین کے سنکیان صوبے کے لیے پاکستان کی بندرگاہیں اور سڑکیں اہم ہیں، یعنی خطے کی ترقی کے لیے پاکستان ایک انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ گو کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے، اس طرح مشرق وسطیٰ کے ساتھ اس کا جغرافیائی تعلق نہیں، لیکن اگر مشرق وسطیٰ میں خانہ جنگی جاری رہتی ہے یا اس کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے تو کشیدہ صورتحال سے پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا، کیونکہ ایران کی مشرقی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ امریکہ اور دیگر 5 عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ، اور اس معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کے بعد ایران کی عالمی سطح پر ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ اس معاہدے کے تقریباً ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے ایران کو براہ راست دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور یوں ایران جو شام اور یمن میں اپنی بالواسطہ شمولیت کے باعث انتہائی اہمیت اختیار کر چکا تھا، اور بھی زیادہ سنگین صورتحال سے دوچار ہے۔ اور دوسری جانب مشرق وسطیٰ کے دوسرے فریق اور دوسری سب سے بڑی طاقت کی بات کی جائے تو پاکستان کے سعودی عرب سے بھی دیرینہ تعلقات ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے حرمین شریفین کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری قرار دیتا رہا ہے۔ ضرورت پڑنے پر پاکستانی افواج نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری بخوبی سر انجام بھی دی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات اور روابط کا اثر پاکستانی خارجہ پالیسی پر ہوگا، کیونکہ پاکستانی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک ہرگز تسلیم نہیں کرے گا جب تک وہ فلسطین کے مقبوضہ علاقے خالی نہ کر دے۔ یہاں اگر پاکستان کے کردار کو افغانستان کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھی پاکستان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں 2 اشروں تک ناکامی دیکھنے والی امریکی اور نیٹو افواج کسی بھی صورت افغانستان سے نکلنا چاہتی تھی، اور اب ان افواج کا انخلاء شروع بھی ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اختتام پہ ہے۔ یہ انخلاء 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی فوج کو مکمل طور پر افغانستان سے نکالنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی اہمیت کو جانتے ہوئے بس منتیں ہی نہیں کی، ورنہ ہر سطح اور ہر طریقہ کار کو اختیار کیا گیا۔ اب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی سیاست پر یہودیوں کی مکمل گرفت ہے، اور تمام امریکی پالیسیز مکمل طور پر اسرائیل کی رضامندی سے بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جب افغانستان امریکہ سے جائے تو بھارت کو افغانستان میں چوکیدار کا کردار دے، اور اس طرح اسرائیل براہ راست پاکستان اور ایران کے بالکل بغل میں موجود رہ سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے اور فی الحال دنیا کی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کے بعد امریکہ اور اب برطانیہ بھی ایران کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ ہماری نہ صرف مشترکہ جغرافیائی سرحد ہے، بلکہ پاکستان اور ایران ہزاروں برس قدیم تہذیبی، ثقافتی، لسانی اور فکری رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 68 برسوں میں پاکستان اور ایران متعدد اندرونی سیاسی تبدیلیوں کے عمل سے گزرے، اور خطے میں بہت سے جیو اسٹریٹجک اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آئے، لیکن ایران اور پاکستان کے تعلقات ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ 1965 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کو جو لاجسٹک امداد فراہم کی، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں اور خاص طور پر 1971 کی جنگ کے بعد جب پاکستان کو امریکی امداد تقریباً بند ہو گئی تھی، تو اس وقت یہ ایران ہی تھا جس نے پاکستان کو اشد ضروری مالی امداد فراہم کی۔ اسی لیے پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دے۔ دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی بالادستی کے لیے مسابقت پورے خطے میں ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب یہ دونوں ممالک ہی مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے فیصلے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پاکستان ان دونوں کے لیے اہم ہے۔ گویا اگر یہ کہا جائے کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا کردار اہم ہے تو غلط نہ ہوگا۔